ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا حبیب اللہ اسمع قالا اننی فی بحر غم مغرقون خذ یدی ساغفر لنا اشکالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی کل من ہوا محبوب ومرضی لدیک صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الحمد لله الحمد لله الحنان المنان الديان الرحمن الذي خلق الإنسان وأنطق له اللسان وأنزل القرآن وبين الفرقان۔ وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الإنس والجان محمد النبي المؤيد بالمعجزات والبرهان وآله وصحبه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالإيمان۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا۔ صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع رج ذرہ تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غائب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار حرم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بارگاہ رسالت و نبوت میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی وسلم مبارک علی مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ یہ کیا کر رہا ہے رے؟ تو مجھ کو کہیں نہیں دیکھتا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے۔ دن بارش کا ہے نہیں، یہ موبائل اتنا بڑا فتنہ ہے ہماری قوم میں، پورا معاشرہ برباد ہو گیا۔ پر جو لوگ ماں باپ کی مرضی سے شادی کیا کرتے تھے آج موبائل کی مرضی سے بھاگ رہے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، موبائل میں کھیلتے ہیں۔ یہاں جلسہ سننے آئے ہو کہ کھیلنے آئے ہو؟ وہ دیکھو کچھ بتا رہا ہے، دیکھ رہے ہو؟ درود شریف پڑھا جائے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ لوگ ادھر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کیسے دیکھیں گے آپ لوگوں کو؟ ارے جیسے یہ لوگ بیچارے بیٹھے ہیں کرسی پر، ویسے یہاں سے کرسی اٹھائیے، آگے بڑھ جائیے تاکہ ہم آپ کو دیکھ تو سکیں۔ آپ ہم کو نہیں دیکھنا چاہتے لیکن ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہاں جا رہا ہے؟ چھت پر چھت، یہ کیا کر رہا ہے؟ جو ارے کاہل لے آیا،
یہ تینوں پنجے بھاگا تینوں، دیکھ رہے ہو؟ پہلے سن لو مجھ کو، ان لوگوں نے بتایا نہیں ہوگا، میں ماسٹر آدمی ہوں، اور ماسٹر جب کلاس لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے جس کو ہم پڑھا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھے، ہم اسے دیکھیں، اور جب وہ کلاس لیتا ہے تو وہ پسند نہیں کرتا ہے کہ ٹوٹ جائے۔ وہ دیکھو وہاں جو پنچایت ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو؟ پتہ نہیں کیا کہ وہاں بھی موبائل کھیل رہے ہیں، پکڑ کے لاؤ ان کو، مارنا مار، خالی پکڑ کے لاؤ، یہاں ہمارے پاس لاؤ نا، ارے 4 لڑکے جاؤ اور یہاں پکڑ کے لاؤ ہمارے سامنے۔ پان بیچ رہا ہے، آپ نہیں بول رہے، پان بیچ رہا ہے، دیکھو نالائقوں کو، یہ دکان والا ہے کیا؟ دکان کھاؤ، بند کر، ہم نے اپنی دکان کھولی ہے، بند کر دے اپنی دکان، میرے کہنے سے بند کر دو گے تو برکت ہوگی، میں فقیر آدمی ہوں۔ زندگی ساتھ دینا دے، ہماری آپ کی دوبارہ ملاقات ہوئے نہ ہو۔ عزیز گرامی، حضرت مولانا مہتاب عالم اور ان کے بڑے بھائی حضرت حافظ قاری سمیع اللہ صاحب کی محنت اور ان کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آج واقعی اتنا لمبا سفر ہوا ہے، اور بالکل اتنا لمبا سفر ہونا ہے، یہ صرف آپ کی دعاؤں کی برکت سے سفر کامیاب ہوگا۔ لہذا اپنا وقت ضائع نہ کرو، تھوڑا سا وقت ہمیں خدمت کا ملا ہے، نہ ہم اسے برباد کریں، نہ آپ اٹھ بیٹھ کر ضائع کرو، آپ اپنی قسمت پر ناز کرو۔ آج دیکھو اس گاؤں میں ایک سے ایک جلیل القدر یہ علماء مشائخ، اور یہ ہمارے آستانہ بیت الانوار کے پیر طریقت حضرت علامہ مولانا شاہ نعیم الہدیٰ شہزادہ حضور سراج ملت اس گاؤں میں تشریف فرما ہے، جن کے چہرے میں جن لوگوں نے سراج ملت کو دیکھا ہوگا ان کو یاد ہوگا، آج حضور سراج ملت کا پورا جلوہ ان کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ وہ بیت الانوار کے فیوز و برکات لے کر پورے آنوبان شان کے ساتھ تشریف فرما ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اپنی زیارت سے ہمیں آپ کو سب کو مشرف فرمائیں گے۔ اور یہ ہمارے حضرت قاری کمال صاحب صوبہ جھارکھنڈ کے استاد القرہ ہیں، اور یہ ہمارے پرانے دوست بھی ہیں، اور ہم سے چھوٹے ضرور ہیں لیکن علم میں ہم سے بڑے ہیں۔ اور یہ علماء کرام جو ممبر پر تشریف فرما، سن تم لوگوں کے لیے بھی کام کی بات آئی تھی۔ ہمارے آپ کے نبی آقا مولا محمد رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہتر وہ ہے جو سیکھے قرآن سکھائے قرآن۔ اگر یہ ہم میں بہتر نہ ہوتے تو یہ یہاں اوپر نہ ہوتے۔ ان کے بہتر ہونے کے لیے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ کتنے اچھے ہیں اور کتنے بہتر ہیں، کہ ہم سب پیچھے رہتے ہیں، اور یہ نماز جب یہ پڑھاتے ہیں تو ہم سب سے آگے رہتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر نے جو فرمایا کہ بہتر وہ ہے جو سیکھے قرآن سکھائے قرآن، یہ کتنے اچھے اور بہتر ہیں، تو آقا ارشاد فرماتے علیہ السلام، معلم یا متعلم آبادی سے گزر جائے تو اس آبادی کے قبرستان سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جائے۔ یعنی ان کے قدموں کی برکت کا جب یہ عالم ہے کہ یہ گاؤں سے چلیں اور اس گاؤں کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جائے، جس زبان سے یہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اس زبان کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کا طلبہ اتنا پاکیزہ ہے تو جس زبان سے وہ قرآن پڑھتے ہیں وہ کتنا پاکیزہ ہوگا، اور وہ اس لیے زبان پاکیزہ ہوگی کہ قرآن ہمارا پاک ہے۔ قرآن ہمارا، زور سے بول، جس پر نازل ہوا قرآن وہ ہے رسول پاک،
اور جس نے نازل کیا ہے وہ ہے خدائے پاک، اور جو سیکھتا سکھاتا ہے وہ قرآن کی برکت سے وہ بھی ہو جاتا ہے پاک۔ چلیں تو آداب اٹھا لیا جائے اور پھونک ڈال دیں تو بیمار اچھا ہو جائے۔ اگر بیمار ان کے پھونکوں سے اچھے نہ ہوتے تو بوتل میں سادہ پانی لے کر کوئی ان کی بارگاہ میں نہ آتا۔ اور دنیا میں یہی ایک پانی ہے، دو پانی، ایک زمزم اور ایک وہ پانی جس میں قرآن پڑھا گیا ہو۔ یہ دونوں پانی برسوں رکھو سڑنے سے بچ جائے گا۔ یہ دونوں پانی قطرہ 10 قطرہ ایک ڈرم میں ملا دو تو پورا ڈرم اسی کے حکم میں ہو جائے گا۔ زمزم کا 10 قطرہ ملا دو ڈرم میں تو پورا ڈرم کا حکم زمزم کا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جس پر قرآن پڑھا گیا ہو اس پانی کو ڈرم میں ملا دو قطرہ 10 قطرہ تو اس پانی کا حکم بھی پورے قرآن کا ہو جائے گا۔ آپ دیکھو ہماری قوم میں پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر، انجینئر، افسر، پروفیسر، بڑے بڑے دانشور لوگ ہیں، لیکن کوئی آدمی ان دانشوروں کے پاس پانی لے کر نہیں جاتا ہے کہ پھونک دو میری ماں بیمار ہے۔ وہ لوگ کو جاتا ہے؟ اور یہ پڑھے لکھے اگر پھونکنا بھی چاہیں تو ہماری قوم پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہماری قوم کا، ہماری قوم کا ڈاکٹر، سرجن ہو جن کے گمان میں یہ ہے کہ مولوی مولانا کچھ نہیں جانتے، اور یہ یورپ اور امریکہ کی ایک عظیم سازش ہے، تو علماء کو عوام سے جدا کر دو، اور جب یہ عوام اپنے عالم، اپنے رہنما سے کٹ جائیں گے کہ بھیڑیے کی طرح انہیں جب چاہو تباہ کر ڈالو گے۔ تو آج پورے ہندوستان میں بالخصوص ہمارے صوبہ جھارکھنڈ میں کوئی ایسی چائے کی دکان نہیں ملے گی جہاں 4-5 مسلمان چائے پی رہے ہوں اور اپنے امام یا عالم کی غیبت نہ کر رہے ہوں۔ کسی چوراہے پر یا کسی کھانے پینے کی مجلس میں، یہاں تک کہ جنازہ لے کر چلیں گے قبرستان میں یا شادی بیاہ میں تو تختہ مشق کسی عالم ہی کو وہ بناویں گے اور کہیں گے کہ ایسا ہے ویسا ہے 3 پیسے کا ہے، جبکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ عالم ورثۃ الانبیاء۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کی شان یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، بل میں جو چونٹیاں ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتی ہے، جب ان کے قدموں کی برکت سے عذاب اٹھتا ہے، جن کے قدم کی برکت اسی سے بارش ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی معاملے میں مشورہ دے دیں تو پھر قوم کہتی ہے کہ یہ روپیہ پا لیے ہیں۔ ان کی زبان بند کرنے کے لیے یورپ، امریکہ پوری تیاری کے ساتھ ہے، اسرائیل، کہ سنی علماء کو ان کے عوام سے الگ کر دو۔ الحمدللہ یہ صوبہ جھارکھنڈ وہ عظیم صوبہ ہے جہاں بڑے بڑے علامۃ الدہر ہوئے ہیں، اور موجودہ زمانے میں اگر ایسے عالم کو دیکھنا ہو تو حضور نصیر ملت کو دیکھ لو، حضور عبدالشکور کو دیکھ لو، اور سابق زمانے میں علامہ خادم رسول صاحب، علامہ تجم الہدیٰ صاحب، حضرت سراج ملت صاحب، حضرت شمس ملت صاحب، ان کو دیکھو اور اپنی زندگی کو سنوارو۔ اور موجودہ زمانے میں اگر عالم کو دیکھنا ہو تو ہمارے جھارکھنڈ کے مجاہد ملت علامہ مجاہد کو دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی اس راستے میں ایک صاحب نے کہا کہ مولانا مجاہد صاحب جو ہیں ان کے کان میں کچھ لوگ پھونک دیتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ مولانا مجاہد کو تم لوگوں نے پہچانا نہیں، وہ ہمارے صوبے کے ایک زبردست عالم ہیں، اور عالم جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کے خلاف بھی حق بولے گا اور شریعت کے خلاف نہیں بولے گا، چاہے وہ کان میں پھونکے چاہے زبان سے کہے، وہ ایک زبردست عالم ہے۔ میں نے کہا
ہمارے وہ جونیئر ساتھی ہیں، میں ان کے علم کو بھی جانتا ہوں، ان کے تقوی کو بھی جانتا ہوں، اور ان کے اقتدار کو بھی جانتا ہوں، اور ان کے فتوے کو بھی جانتا ہوں۔ اس لیے یہ بدگمانی کہ وہ کسی کے کہنے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک مفتی، ایک عالم اگر باپ کے خلاف شریعت کا حکم ہے تو وہ لکھے گا باپ کے خلاف، بھائی کے خلاف ہے تو وہ لکھے گا بھائی کے خلاف، اس لیے کہ وہ باپ بھائی کا ایمان بچانا چاہتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا چوراہا نہیں، کوئی ایسی مجلس نہیں جہاں قوم اپنی زبان کو علماء کی غیبت کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کر رہے ہوں۔ اے مسلمان، اپنی عاقبت برباد نہ کرو، یہ انبیاء کے وارث ہیں، وارث ہیں، وارث ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم بھی سیکھو قرآن، سکھاؤ قرآن، تاکہ بن کے رہو زمانے میں بہتر انسان، تاکہ زمانہ کرے تم کو سلام۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر جو بہت بڑا سرجن ہو رہا، پتہ نہیں کس کا وقت میں نے چھین لیا، اصل انہوں نے اعلان کر دیا میرا نے، میں سمجھا شاید میرا ہی وقت ہے، وہ تو نعرہ لگا رہے تھے، حضرت کے یہاں کھڑے تھے، انہوں نے میرے نام کا اعلان کر دیا، میں سمجھا رہا آیا اور میرا اعلان ہی ہو گیا۔ استقبال میں اچھا استقبال تو بتانا نہیں چاہیے تھا کہ ابھی بیٹھیے۔ ایک ڈاکٹر جو سرجن ہو، حکمت ہے، وہ کہے مولوی مولانا پھونکتے نہ ہم بھی پھونکیں، تو وہ سیرپ کا ڈھکن کھولے اور اس میں پھونکے کہ ہم بھی پھونکیں، ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، قاری کمال تو 6 ہی سال پڑھے ہیں، ہم تو 12 سال پڑھے ہیں، لہٰذا ہم پھونکیں گے۔ مریض دیکھ رہا ہے کہ ڈاکٹر پاگل تو نہیں ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مریض نے دیکھ لیا کہ اس ڈاکٹر کے پھونکنے میں اس کا تھوک چلا گیا، تو مریض کہے گا ڈاکٹر مر جائیں گے مگر تیرا تھوک نہیں پیئیں گے، مگر بھائی معلم قرآن تیرا پھونک بھی پاک ہے، تیرا تھوک بھی پاک ہے۔ اور صرف یہی لوگ نہیں، یہ لوگ بھی کہتے ہیں پھونک دو، ان کے لیے بھی پھونک پاک ہے، تھوک پاک ہے۔ یہ ہے تمہارا قرآن اور یہ ہے معلم قرآن کی شان۔ مسلمان کھولو قرآن، پڑھو قرآن، بن کے رہو زمانے میں بہتر انسان، تاکہ دنیا پکار اٹھے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں اور مسلمان سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے۔ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، اور جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تاکہ قرآن کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، درود شریف پڑھو تو میں سناؤں۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ اور اخبار پڑھنے والے، ریڈیو اور ٹی وی دیکھنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے جو خبریں سنتے اور دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کا نظام کچھ ایسا قسم قسم ہے کہ جرم کرتا ہے کوئی اور پکڑا جاتا ہے مسلمان، اور کوشش یہ ہوتی ہے پکڑنے والوں کی کہ داڑھی ٹوپی والا پکڑ لیا جائے، لیکن سپریم کورٹ کا آرڈر سنو، یاد رکھنا اور اپنے بچوں کو بتانا، رات کو دمش پڑے اور کوئی گرفتار کرنے کے لیے آئے تو ڈرنا مت، اس سے پوچھنا کہ آپ کون ہو، اپنا نام بتاؤ، آپ کس لیے گرفتار کر رہے ہو، جرم بتاؤ، پنچ نامہ تیار کرو، کہاں کس تھانے میں لے جاؤ گے، گاؤں کے 4-5 آدمی کو بلاؤ، پھر ہمیں وارنٹ دکھاؤ، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، کسی کو زبردستی یہ پکڑ کے تھانے میں بند نہیں کر سکتے۔ جب تم کہو گے کہ کیوں گرفتار کر رہے ہو، جرم کیا ہے ثابت کرو، تم کون ہو گرفتار کرنے والے، نام بتاؤ، اور اگر وہ تھانہ پکڑ کے لے ہی جائیں اور کہیں کہ بیان دو، تو کہنا پہلے میرا وکیل آ جائے گا تب ہم بیان دیں گے، ہمیں گھر والوں سے رابطہ کرنے دو تاکہ گھر والے میرے لیے وکیل لے کر آئیں۔ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، لہذا اس آرڈر کو گھر گھر پہنچاؤ۔ علماء کرام، آپ جمعے میں اپنے خطبہ سے پہلے سب کو بتاؤ تاکہ ہمارے مسلم بچوں کو کوئی ڈرا دھمکا کر تھانے میں بند نہ کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جب اس پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا اور کرتا تھا کوئی، اب پکڑا جا رہا تھا مسلمان، آپ دیکھتے ہیں کہ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد وہ باعزت بری ہو رہے ہیں. یہی گھٹنا گھٹا، یہی واقعہ سرزد ہوا مراد آباد کے قصبے میں جس کا نام ہے بھوجپور. کیا نام ہے؟ بھوجپور. یا کسی اور نے تھا، اور جو پکڑا گیا وہ تھا قاری قرآن، یعنی قرآن کا معلم تھا، داڑھی تھی، ٹوپی. پکڑ کے لے گئے، خوش ہو کر کے مل گیا، اور اس کے بعد حوالات میں بند کر دیا گیا. جیسے ہی تہجد کا وقت ہوا اس نے کنڈی ہلانا شروع کیا، چل چل چل. تھانے دار نے پوچھا کون؟ کہا مسلمان. اتنی رات کو کیا کام؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا، وضو کے لیے پانی. یہ ہندوستان جمہوری ملک ہے، اگر تھانے میں کوئی گھنٹہ بجا سکتا ہے تو مسلمان سپاہی ہے تو وہ آذان بھی دے سکتا ہے. کسی کو روکا نہیں جا سکتا. کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کے لیے پانی. مسلم اکثریتی علاقہ ہے وہ. تھانے دار نے سپاہی سے کہا دے دو اسے پانی، اگر پانی نہیں ملے گا تو ہنگامہ ہو جائے گا، اور میڈیا کو معلوم ہو جائے گا تو چرچا پورے ملک میں ہو جائے گا. دے دو اسے پانی. یہ مسلمان نمازی معلوم ہوتا ہے. جس دن تم نمازی ہو جاؤ گے کون کہے گا کہ یہ نمازی معلوم ہوتا ہے؟ وضو کا پانی ملا، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھا، اور مصلی پر وہی رومال جو اس کے کندھے میں تھا اس پر بیٹھا، قرآن کی تلاوت شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد صبح کا وقت ہوا، ویسے ہی کنڈی ہلانا شروع کیا، چن چن کی آواز پہنچی. پوچھا کون؟ کہا وہی مسلمان. کہا تیرا کیا کام؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کے لیے پانی. کہا رات بھر نماز پڑھتے ہو؟ کہا رات بھر نہیں پڑھتے، لیکن جب وقت ہو جاتا ہے نہیں چھوڑتے. پھر اس نے سپاہی سے کہا دے دو اسے پانی. اب جو وضو کیا تو تہجد کی نماز میں آذان نہیں ہے، مگر صبح کی نماز میں آذان ہے. وہیں تھانے میں شروع کر دیا آذان. اللہ اکبر اللہ اکبر. پورا تھانہ جاگ کر اسی کو دیکھنے لگا، اور تھانہ دار آنکھ نکال کے ان کو دیکھنے لگا جو اس کو پکڑ کے لائے تھے کہ یہی ملا تھا. ارے 3 دن رہ جائے گا تو تھانے کو مسجد بنا دے. آذان کی سنت پڑھا، فرض پڑھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور پورا تھانہ کھڑا ہو گیا. بابا اندھیرے میں واپس چلے جاؤ، ہمیں لوگوں سے غلطی ہو گئی. یہ ہے تمہارا قرآن، یہ ہے تمہارے سجدوں کا انعام. مسلمان کھولو قرآن، پڑھو قرآن، تاکہ زمانہ کرے تم کو سلام، تھانہ کرے تم کو سلام. ماشاءاللہ. اس کا جواب نہیں. خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ. قرآن سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. میں تو اس وقت پورے ملک میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے امام کے پاس عشاء کی نماز کے بعد 15 منٹ کے لیے قاعدہ رکعتی لے کے چلے جاؤ. انشاءاللہ 40 دن میں تم کو قرآن پڑھنا آ جائے گا، پڑھانا آ جائے گا. اس لیے آ جائے گا کہ ہم سب ہیں اعلیٰ حضرت کے غلام. اعلیٰ حضرت 1 مہینے میں ہوئے ہیں حافظ قرآن، اور ان کے حافظ ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان مصنف بہار شریعت آج کی اذان کے بعد 1 پارہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے جماعت سے پہلے، اذان اور جماعت کے درمیان، اور اعلیٰ حضرت سنتے تھے. صدر الشریعہ پڑھتے تھے، اعلیٰ حضرت سنتے تھے، اور سنتے سنتے یاد ہو جاتا تھا، اور پھر تراویح میں سنا دیتے تھے. اب اگر اذان اور جماعت کے درمیان 15-20 منٹ کا فاصلہ مان لو، اور اس 15-20 منٹ کو جوڑ دو، تو میرے آپ کے سب کے اعلیٰ حضرت 9 سوا 9 یا 9.5 گھنٹے میں ہوئے ہیں حافظ قرآن. یہ ہے ہم سنیوں کے امام. لہذا مسلمان کھولو قرآن، پڑھو قرآن، بن کے رہو زمانے میں بہتر انسان، تاکہ زمانہ کرے تم کو سلام. دنیا پکارے اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں، مسلمان سے بہتر دنیا میں کوئی قوم نہیں. کیا یہ پیغام جو حضرت لوگوں کو دیکھ کر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے،
کہ آپ قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، اپنے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے دل سے آپ پڑھیں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، افسر پروفیسر بنیں، اتنا پڑھیں کہ ملک کی ضرورت بن جائے۔ دیکھو حضرت آ رہے سب کھڑے ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت حضور نعیم ملت، شہزادہ حضور سراج ملت۔ ابھی ہم نے حضرت کے تعلق سے کہا تھا وہ سارا بدر الانوار کا جاہ و جلال اور فیضان لے کر سراج ملت کے جلووں کے ساتھ اب منبر پر تشریف فرما ہے، جن کی زیارت ہم سب کی سعادت مندی و عبادت ہے۔ اتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس نے سراج ملت کے چہرے کو دیکھا ہوگا، اور جن لوگوں نے دیکھا ہوگا آج حضرت کے روح مبارک، چہرے مبارک کو دیکھو کہ حضرت کی داڑھی اسی طرح یہ دبی ہوئی تھی جس طرح حضرت کی داڑھی دبی ہوئی ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت جن لوگوں نے سنی ہوگی تو جو آواز سراج ملت کی تھی وہی آج آپ کی آواز ہے، تو وہ سارا جلوہ اور وہ سارا جمال جو حضور سراج ملت نے صوبہ جھارکھنڈ اور بہار اور یہ چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں جو علم و عرفان کا شمع روشن کیا تھا، گھروں سے بتوں کو نکالا تھا، شیخ سدو کے فتنے کو دور کیا تھا، نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ میں بھی اس علاقے میں سفر کر چکا ہوں، بیل گاڑی سے سفر کر کے، گھوڑے پر سوار ہو کر اسلام اور سنیت کی جو تبلیغ آستانہ بیت الانوار نے کیا ہے وہ سونارے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سراج ملت، خانقاہ بیت الانوار، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ سراج ملت کے دامن سے وابستہ ہیں وہ واقعی ایک ولی کامل، عالم باکمال کے دامن سے وابستہ ہیں، اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہے سچ یہ ہے تو اس کو غوث اعظم کا دامن مل گیا ہے، اور جو سارا جلوہ ان کے پاس موجود ہے، سارا کمال ان کے پاس موجود ہے۔ جو سراج ملت کو نہ دیکھا ہو آج حضرت کا چہرہ دیکھ لے تو اس میں بیت الانوار ہی کا نہیں، حضور سراج ملت کا بھی جلوہ نظر آئے گا، حضور نور ملت نور الہدیٰ کا بھی جلوہ نظر آئے گا، اور شاہ الہدیٰ کا بھی جلوہ نظر آئے گا۔ یہ سب کچھ دیکھنا ہو تو نعیم ملت کو دیکھو اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی ایسا فاسق جو سراج ملت کا دامن تھامنے کے بعد اس دامن کو چھوڑا ہے تو اس سے بڑا فاسق تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یکجر گیر محکم گیر، ایک پیر کو پکڑو غوث اعظم کا دامن ملے گا۔ اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ یہ بھی پیر، اس کو بھی پکڑو اس کو بھی پکڑو، کتنے بدتمیز ہیں یہ لوگ۔ ارے ایسے لوگ تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، ایک کشتی پر قدم رکھو، اگر دو کشتی پر رکھو گے تو ڈوب ہی جاؤ گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کھولو قرآن، پڑھو قرآن، بن کے رہو زمانے میں بہتر انسان تاکہ زمانہ کہے تم کو سلام۔ کہ کیا آپ لوگ اس کام کے لیے تیار ہیں کہ ہم قرآن کھولیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے اور بچوں کو سکھائیں گے؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ اچھا بنا ہاتھ اٹھاؤ۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، جو پڑھنا نہیں جانتا، ہمارے صوبے جھارکھنڈ میں بھائی صاحب زیادہ لوگ پڑھنا نہیں جانتے، ان کے عبرت کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں جو بہرائچ ضلع کا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی تھا جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، اور اس نے جب تقریر سنی تو صبح کی نماز پڑھنے مسجد جاتا تو طاق سے قرآن اٹھاتا اور سب سے پہلے سر پر رکھتا، اس کے بعد چومتا، چومنے کے بعد اس کو رحل پر رکھتا، پڑھنا نہیں جانتا تھا، اور اس کے بعد رحل پر رکھنے کے بعد اس کے صدر میں انگلی پھیرتا اور کہتا یہ اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، حق ہے۔ جب تک یہ چاہتا انگلی پھیرتا، پھر اس کو بند کرتا، جزوے دان میں رکھتا، چومتا، سر پر رکھتا اور اس کے بعد طاق پر رکھ دیتا۔ جب وہ مرا ہے تو اس گاؤں کے قصبے کے لوگوں کا بیان یہ ہے کہ جب نہلا کے کفنا کے اس کا جنازہ ہم لوگوں نے اٹھایا تو جیسے میلاد شریف کی مجلس میں ہم لوگ گلاب کا پانی چھڑکتے ہیں اسی طرح آسمان سے خوشبو چھڑکی جا رہی تھی۔ اس کا جنازہ چل رہا تھا،
रिमझिम रिमझिम खुशबू उसके जनाजे के साथ छिड़काव के तौर पर खुशबू बरस रही थी। और उसके बाद जब नमाज जनाजा के बाद उसको कब्र में उतारे और उतारने वाले जैसे ही बाहर निकले, किबले की दीवार से एक खुशबूदार शाख निकली। शाख तो समझ गए होंगे आप लोग, अरे वो दहरत की टहनी वगैरह पत्ती के साथ डाल एक डाल शाख निकली जिसकी भीनी भीनी खुशबू उस कस्बे की औरत मर्द ने सब लोगों ने सूंघी। ऐ लोगों जो सिर्फ खोले, देखे, जियारत करे, उंगली फेरे, जब उसके लिए रब की तरफ से इतना बड़ा इनाम है तो जो रोजाना सीखेगा सिखाएगा उसके लिए कितना बड़ा इनाम होगा। लिहाजा खोलो कुरान, पढ़ो कुरान, और जब तक सीख न जाओ रोजाना खोल के 5 मिनट देखो कुरान। अब हाथ उठाओ, खोलने वाले भी उठाएं, पढ़ने वाले भी उठावें, तो मैं समझूंगा हजरत के आने से एक बहुत बड़ा काम हो गया। अरे सीधा उठाओ ताकि हजरत गवाह हो जाए। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी कुरान से मैंने एक आयत पढ़ी है। ये देखिए मौलाना माता साहब भी कुछ आ रहे हैं कहने के लिए। कहो बाबू, हम एक ऐसे इमाम है दरमियान में भी लुकमा ले लेते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीहि व आलिहि अबद दुहूर व करम। रब का ये फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को जहन्नम और उसके आज़ाब से बचाओ, बीवी बच्चों को जहन्नम और उसके आज़ाब से बचाओ। ऐ मुसलमान अपनी किस्मत पर तुम नाज करो। उसने सारी कायनात के इंसानों को पैदा किया। बोलो सबको पैदा उसी ने किया कि नहीं किया? सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जोर से बोलो अल्लाह, बोलोगे तो सवाब मिलेगा। किसने पैदा किया? सबको उसी ने पैदा किया। जहन्नम और जन्नत को उसी ने पैदा किया। मगर कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर, नाज करो अपनी किस्मत पर। परवरदिगारे आलम सबसे नहीं कहता कि जहन्नम से बचो, सिर्फ मोमिन से कहता है ईमान वालों तुम जहन्नम से बचो। तो बोले ये मोमिन खुशनसीब है कि नहीं है? ये कारी शमीउल्लाह साहब ये फूल का हार लाए थे, भूल गए थे डालने के लिए। पता नहीं पहले से किसी को पहनाया था वही पहना दिया या ताज़ा है? ताज़ा ही है। और इतना छोटा है कि पगड़ी वालों के लिए इतना छोटा नहीं होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए। और इसका हक तो हजरत को था, हजरत को बना। हजरत वाला कहाँ है? दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये जहाँ पढ़ाते हैं उस जगह का नाम है अकौड़ी गोड़ा। क्या नाम है? अकौड़ी गोड़ा। और वहाँ कल इनके इंतजाम में जलसा था जिसमें हमारे अंदाजे के मुताबिक 10,000 आदमी रहे होंगे। और एक मस्जिद की बुनियाद रखनी थी और मुझे को उस मस्जिद की बुनियाद के लिए चंदा करना था। तो 15 मिनट में वहाँ के मुसलमानों ने मेरी अपील और गुजारिश पर 6 लाख रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 6 लाख। तो सीएडी साहब ने कहा 4 लाख और होता तो बड़ा अच्छा था। हमने कहा अल्लाह ने जिन लोगों के पैसे को कबूल किया अपने पाक घर के लिए वो उतने ही आता, इसलिए कि बगैर रब की मर्जी के न कम कोई कर सकता है न कोई ज्यादा कर सकता है। तो वहाँ का इंतजाम देखने के बाद ये रात के सन्नाटे में वहाँ से चले हैं यहाँ का इंतजाम देखने के लिए। इसलिए ये दोनों भाई मुबारकबाद के काबिल हैं। और इतना बड़ा बड़ा गजरा और फूल लेकर आए हैं। अगर फूल ही पर तकरीर हो जाए तो उसके लिए भी 1 घंटा चाहिए। दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अपनी किस्मत पर करो नाज। वो जहन्नम का पैदा करने वाला खुदा सबसे नहीं कहता कि तुम जहन्नम से बचो, सिर्फ मोमिन से कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम जहन्नम से बचो, बीवी बच्चों को बचाओ। ऐ मुसलमान अब फैसला आप करो। जिस खुदा ने जहन्नम को पैदा किया
جس خدا نے جہنم میں عذاب کو پیدا کیا وہ حکم دے رہا ہے کہ بچو اور بچاؤ، اور جس کو بچنا ہے، جس کو بچانا ہے، اس کا ماحول آج کیا ہے اس معاشرے میں؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے تو باپ ہو کر اپنے بیٹے کو کہتا ہے جہنم میں جاؤ، اور اگر بیٹا باپ سے ناراض ہو جائے تو بیٹا ہو کر باپ کو کہہ دیتا ہے جہنم میں جاؤ، اگر عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو جائے تو بیوی ہو کر شوہر کو کہتی ہے جہنم میں جاؤ، اور اگر شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے تو شوہر کہتا ہے جہنم میں جاؤ، بھائی بہن سے ناراض ہو جائے تو بھائی ہو کر کہتا ہے جہنم میں جاؤ، اور اگر بہن بھائی سے ناراض ہو جائے تو بہن ہو کر بھائی کو کہتی ہے جہنم میں جاؤ۔ ہے مسلمان، یہ جہنم تمہارے نانا ماموں کو گھر نہیں ہے کہ بھیج دو تو منتری کی سفارش پر آزاد ہو جائے گا۔ جہنم عذاب کا وہ عظیم گھر ہے جس سے بچنے کا حکم خدا نے دیا، جہنم عذاب کا وہ عظیم گھر ہے جس سے بچنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا۔ مصطفیٰ کا یہ ارشاد یا بنی فولا انقذوا انفسکم من النار، اے فلاں قبیلے والو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ یہ جہنم وہ عذاب کی جگہ ہے جس نے بچنے کا حکم سیدنا صدیق اکبر نے دیا، جس سے بچنے کا حکم فاروق اعظم نے دیا، جس سے بچنے کا حکم عثمان غنی نے دیا، حیدر علی وقار نے دیا، صحابہ کرام نے دیا، غوث و خواجہ نے دیا، اور اس زمانے کے متعدد اعظم اعلیٰ حضرت نے دیا۔ تو جس نے جہنم کو پیدا کیا وہ کہہ رہا ہے بچاؤ، اور جس نے جہنم کا نام سنا وہ کہہ رہا ہے جاؤ جاؤ۔ جیسے ان کے نانا ماموں گھر بولو، آج ہمارے معاشرے میں بالکل جھارکھنڈ میں یہ بولی بولی جاتی ہے کہ نہیں، جہنم میں جاؤ۔ اور اگر کسی کہو کہ نماز پڑھیے، مولوی صاحب ہم جہنم میں جائیں گے، جیسے ان کے باپ کا گھر ہے جائیں۔ ہماری فکر نہ کیجیے، جبکہ علماء کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری گھر کو بچانا ہے، عالم کی ذمہ داری پوری قوم کو بچانا۔ اسی لیے عالم حکم دیتا ہے توبہ کرو تاکہ جہنم سے بچو۔ اور جیسا گناہ، اور جہاں گناہ، جہاں کرو گناہ جانے وہیں توبہ کرو تب مقبول ہے۔ گناہ کرو مجمع عام میں، اور توبہ کرو جا کر گھر کے گھر میں جا کر کرسی میں، یہ توبہ مقبول رب کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اعلانیہ توبہ، اعلانیہ گناہ کا اعلانیہ توبہ ہے، اور گناہ سری کا توبہ۔ جہنم کسی کے باپ کا گھر نہیں۔ ہمارے آپ کے نبی آقا مولا محمد رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہنم سوئی کے ناکے کے برابر کھل جائے اور اس سے چنگاری نکل جائے تو پوری دنیا کو جلا کر خاک کر دے۔ یہ ہے جہنم، یہ ہے اس کے عذاب۔ جب اس کی چنگاری کا یہ عالم ہے مسلمان، تو اس کے انگاروں کا عالم کیا ہوگا، اس کے شوروں کا عالم کیا ہوگا۔ تانبے اور شیشے کے پہاڑ گرم گرم ہے، پتھر کے پہاڑ، ان کی تپش کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم میں عذاب دینے کے لیے بڑے بڑے سانپ ہوں گے۔ جہنم کا ایک سانپ دنیا میں پھونک مار دے تو سب جل کر خاک ہو جائے۔ جہنم میں عذاب دینے کے لیے بختی اونٹ کے مانند بچھو ہوں گے۔ ایک مرتبہ عذاب کے لیے ڈنک ماریں گے تو 40 سال تک اس کی سوزش رہے گی۔ یہ جہنم، یہ ہے اس کا عذاب۔ اسی سے بچنے کا حکم خدا نے دیا، اسی سے بچنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا۔ جہنم عذاب کا وہ عظیم گھر ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کو جو پانی دیا جائے گا، اس جہنم کے پانی کا ایک قطرہ دنیا کے کسی مضبوط مستحکم پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ اس قطرے آگ کو تاب نہ لا سکے، پگھل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ ہے جہنم، یہ ہے اس کا عذاب۔ جہنم میں جہنمیوں کو آگ کی ہتکڑی پہنائی جائے گی۔ اس ایک کڑی کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا کے کسی مضبوط پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ تاب نہ لا سکے، پگھل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ ہے جہنم، یہ ہے اس کا عذاب۔
اسی سے بچنے کا حکم خدا نے آپ کو دیا ہے، بچانے کا حکم خدا نے آپ کو دیا ہے۔ اے مسلمان، آج جلسہ پاک سے یہ پیغام لے کر اٹھو کہ ہم جہنم سے بچیں گے، بیوی بچوں کو بچائیں گے، اتنے بڑے بڑے عذاب سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے ماں باپ کو بھی بچائیں گے، بیوی بچوں کو بھی بچائیں گے۔ اللہ نے آپ کو بچنے کا حکم بھی دیا ہے، بچانے کا بھی حکم دیا ہے۔ اجمالی طور پر میں جہنم کو سنا دیا، دکھا تو سکتا نہیں، سنا سکتا ہوں، سنا دیا۔ اب اگر تم دل سے تیار ہو کہ اتنے بڑے بڑے عذاب سے بچیں گے، بیوی بچوں کو بچائیں گے، تو جو لوگ اس عذاب سے دل سے بچنا چاہتے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں تاکہ فرشتے گواہ ہو جائیں۔ اور استانہ بیت الانوار کے فیضان سے جو یہاں مسلمان جنات کھڑے ہیں وہ بھی گواہ ہو جائیں۔ سیدھا اٹھاؤ، مولا اٹھے ہاتھ کی تو آپ کو رکھ لے۔ اللہ حکم سنایا، میرا کام تھا، عمل کی توفیق دینا مولا تیرا کام ہے۔ اٹھے ہاتھ کی آپ رکھ لے، انہیں ہے میں سب کو جہنم اور اس کے عذاب سے بچنے کی توفیق دے دے یا اللہ، بچنے کی توفیق دے یا اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب آپ سب بچنے بچانے کے لیے تیار ہو تو یہ سن لو کہ وہ اس میں جائے گا کون ہے، کس کے لیے؟ تو جہنم میں ہر وہ شخص جائے گا جو خدا کو ایک نہیں مانتا، جو خدا کو ایسے مشرکین جہنم میں جائیں گے، انہی کے لیے جہنم، جملہ کافرین جہنم میں جائیں گے، انہی کے لیے جہنم۔ اور اس زمانے کے وہ منافقین جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ تمام منافقین جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اور اس زمانے کے سارے وہابیین، یہ سب وہابی دیوبندی جو منافقین کے چہرے ہیں، ان کی اولاد ہیں، کل جب وہ جہنم میں جائیں گے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، تو آج سارے وہابی نماز پڑھ کے جہنم میں جائیں گے، روزہ رکھ کے جہنم میں جائیں گے، حج کر کے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، اور جنت تو نبی کے وفاداروں کے لیے۔ اور جو ان وہابی دیوبندیوں کا ساتھ دے غیر مقلدوں کا اور تقیہ کرے وہ بھی وہیں جائے گا، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ بھی کا جو اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان کہ بدعقیدہ بد مذہب کو اس طرح نکال کے باہر کرو جیسے دودھ سے مکھی نکال کے باہر کرو، چاہے وہ جتنا قریبی رشتہ دار ہو، چاہے جس عہدے کا مالک ہو۔ ارے شیطان سے بڑا کون عہدے دار ہو سکتا ہے جو فرشتوں کا استاد تھا؟ لیکن جب اللہ کا حکم نہیں مانا، نبی کی تعظیم نہیں کی، نبی کی تعظیم نہیں کی، وہاں سجدہ کرنا تھا، یہاں کے نبی کی تعظیم میں کھڑا ہونا ہے، وہاں سجدہ نہیں کیا تو شاگرد فرشتوں نے اپنے استاد کا ساتھ نہیں دیا، مردود ہو گیا استاد، چاہے جس وجاہت کا ہو، جس درجے کا ہو، جس رتبے کا ہو، چاہے رشتے میں جتنا بڑا ہو، اگر وہ میرے نبی کا نہیں ہے تو نہ ہمارا ہے نہ تمہارا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے، وہی وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو شراب پی کر مر گئے بغیر توبہ۔ شرابی کہاں جائے گا؟ زور سے بولو، جہنم۔ شرابی جب جہنم میں جائے گا تو اس کی زبان 3 میل تک کھینچی جائے گی، جہنمی اس کو روندیں گے، اور اس کی شرمگاہ سے ایسی بدبو نکلے گی کہ جہنمی بھی اس سے پناہ مانگے۔ یہ شراب ام الخبائث ہے۔ آج سڑکوں کے کنارے، بسوں میں اور ٹرینوں میں جگہ جگہ دیکھو گے لکھا ہوا، شراب اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پیغمبر نے آج سے 1400 سال پیش تھا، ارشاد فرما دیا کہ شراب ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے، لہذا شراب پینے والا
کہاں جائے گا؟ زور سے بولو. اور جہنم کے اتنے بڑے عذاب میں گرفتار ہوگا. جہاں جہنم میں شرابی جائے گا وہی زنا کرنے والا بد کردار، چاہے دن کے اجالے میں منہ کالا کرے چاہے رات کے اندھیرے میں منہ کالا کرے. جہنم میں عذاب کا ایک تنور ہے جس میں یہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرانے والی عورت مہدر ذات برہنا، مرد بھی ننگا ہوگا عورت بھی ننگی ہوگی اور برہنا انہیں عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ گناہ برہنا ہو کر کیا جاتا ہے. اور جب آپ کے شعلوں سے یہ باہر نکلنا چاہیں گے تو شعلہ جہنم کے تہوں میں پہنچ جائے گا اور اسی عذاب میں یہ دونوں گرفتار رہیں گے. جہاں یہ بد کردار زنا کرنے والے زنا کرنے والی عورتیں جہنم میں جائیں گی، وہی سود کھانے والا غریبوں کو خون چوسنے والا جہنم میں جائے گا. اور جہنم میں خون کا کھولتا ہوا ایک دریا ہے جس میں سود کھانے والا ڈال دیا جائے گا بغیر یہ عذاب جو گرم ہے کھول رہا ہے. اور جب اس کے کنارے وہ آنا چاہے گا کہ کسی طرح دریا سے نکل جائے، ایک فرشتہ پتھر لے کر عذاب دینے کے لیے وہاں کھڑا ہے. ایک پتھر اس کے سر پر مارے گا اس کا بھیڑا پاش پاش ہو جائے گا اور پھر دریا میں وہ گوٹا لگائے گا، پھر باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، پھر فرشتہ مارے گا. اسی عذاب میں سود کھانے والا گرفتار رہے گا. جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہی بھائی کی غیبت کرنے والا جہنم میں جائے گا. ارے جب بھائی کی غیبت کرنے والا جہنم میں جائے گا تو عالم کی غیبت کرنے والا جہنم کے کتنے بڑے عذاب میں جائے گا. عالم کو برا بھلا کہنے والا کتنے بڑے عذاب میں گرفتار ہوگا. اس لیے علماء ورثۃ الانبیاء فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیر شیطان پر بھاری ہے ہزار عابدوں سے. اس کی غیبت کوئی کرے، اس کے خلاف کوئی پرچار کرے، بولو جہنم کی کس طبقے میں وہ جائے گا. جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہی چگلی کھانے والا جہنم میں جائے گا، رشوت لینے والا جہنم میں جائے گا، سود کھانے والا جہنم میں جائے گا، چوری کرنے والا جہنم میں جائے گا، غیر ماں بہن بہو بیٹی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا جہنم میں جائے گا، ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والا جہنم میں جائے گا، ماں باپ کو گالیاں دینے والا جہنم میں جائے گا، ماں باپ کو ستانے والا جہنم میں جائے گا، ماں باپ کا دل دکھانے والا جہنم میں جائے گا. جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہی نمازوں کو اس کے وقتوں پر ادا نہ کرنے والے بے نمازی جہنم میں جائیں گے. بے نمازی کہاں جائیں گے؟ ارے زور سے بولو اور زور سے. جہاں بے نمازی جہنم میں جائیں گے وہی جن پر روزے فرض ہیں وہ اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھے گا تو کہاں جائے گا؟ زور سے بول. اور اب روزے میں کہہ دے گا الیکشن ہے تو مسلمان کرو دیکھو روزے میں الیکشن ہو گیا، روزے میں الیکشن ہو گیا. یہ 313 صحابہ روزہ رکھ کے اسلام کی عظمت کر علم بلند فرما رہے تھے بدر کے میدان میں. تم کو دشمن کا جب بھی مقابلہ کرنا ہے یہ تمہیں اچھا موقع ملا ہے کہ رمضان ملا. اور مہینے میں ہوتا تو پیاس لگ جاتی، اس میں روزے کی برکت سے نہ لگے کہ پیاس نہ بھوک. اور اس کے بعد دشمن کا مقابلہ فتح مکہ رمضان کے مہینے میں، بدر کا میدان رمضان کے مہینے، مسلمان تمہیں کامیابیاں ملی ہے رمضان کے مہینے. میرا وجہ مسلمان ڈرتا ہے کہ روزہ رکھ کے کیسے جائیں گے. ارے تمہارا حق ہے، تمہارا حق ہے، حق کا استعمال کرو. خیر میں ادھر نہیں آ کر ادھر چلا جاؤں. بے نمازی کہاں جائے گا؟ زور سے بول. بے نمازی پیر ہو تو، اور بے نمازی نیتا ہو تو، اور بے نمازی کسی کا باپ یا بیٹا ہو تو، اور کسی کی بیوی یا بیٹی ہو تو. جہاں بے نمازی جہنم میں جائیں گے وہی روزہ نہ رکھنے والا بے روزے دار جہنم میں جائے گا. مالدار ہو کر زکات نہ دینے والا بخیل جہنم میں جائے گا. جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہی وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو گاڑی مڑاتے حلال جان کر. گاڑی مڑانے والے کہاں جائیں گے؟ حلال جان کر. حلال کی کہہ رہے حلال جان کر. حرام جان کر مڑاتے ہیں تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، کبھی توبہ کر لیں گے، رکھ لیں گے. لیکن اگر حلال جانتے ہو
کہ داڑھی مڑا کر نالیوں میں بہانا، اس کی بے حرمتی کرنا جائز اور حلال ہے کہ کہاں جائیں گے؟ اور جب رکھ لیں گے تو کہاں جائیں گے؟ زور سے بول، جنت میں۔ قاری صاحب سبحان اللہ، بہت اچھی بات یاد دلائی آپ نے۔ لفظ جنت بول کر اس کو میں سناتا ہوں، درود شریف پڑھا جائے۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت بڑا کام ہوا حضرت کی آمد کی برکت سے انشاءاللہ، اور جو لوگ اب تک کسی اچھے پیر سے مرید نہ ہوئے ہوں، آج حضرت کا دامن تم کو مل گیا ہے، یہ دامن پکڑ لو گے غوث پاک کا دامن مل جائے گا۔ اور یہاں کچھ علاقوں میں کہتے ہیں کہ سید کے سوا کوئی برادری کا آدمی پیر نہیں ہو سکتا، تو غوث پاک کے جو پیر ہیں وہ سید نہیں ہیں۔ اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے جو پیر ہیں مخدوم علاء الحق پانڈوی، وہ سید نہیں، وہ شیخ صدیقی ہیں۔ لہذا وہ نسب کی بنیاد پر نہیں، پیر ہوتا ہے تقوی کی بنیاد پر، پیر ہوتا ہے علم کی بنیاد پر، پیر ہوتا ہے نسب کی بنیاد پر نہیں، علم اور تقوی اور طہارت کی بنیاد پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار جو ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں محترم ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں بزرگ ہے، وہی نیک ہے۔ درود شریف پڑھا جائے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، سنا کہ نہیں سنا ہے؟ ارے موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا، اولو جو پیغمبر بنی اسرائیل کو لے کر چلے، اور فرعون اپنی فرعونیت کے ساتھ، کل ایک فرعون تھا، اور اس زمانے تم کو نہ جانے کتنے فرعونوں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ فرعون اپنی پوری فرعونیت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت اور قوت، کیا ہو گیا پوری توانائی کے ساتھ بنی اسرائیل جو اقلیت میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان جو اقلیت میں تھے، اکثریت پر ناز کرتا ہوا فرعون اپنی پوری فرعونیت اور طاقت و قوت کے ساتھ پیچھا کیا کہ بنی اسرائیل کو کرنے گرفتار۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں عصا مار دیا۔ بنی اسرائیل 12 قبیلے میں تھے، سمندر نے 12 راستہ دیا، اور جیسے ہی سمندر نے دریا نے 12 راستہ دیا، سورج قریب آ کر اس راستے کو خشک کر دیا، اور بنی اسرائیل اس پار سے اس پار چلے گئے۔ راستہ تھا اقلیت کا، راستہ کھلا تھا مسلمانوں کے لیے۔ فرعون اپنی فرعونیت پر ناز کرتے ہوئے اسی راستے میں چلا گیا۔ بیچ دریا میں جب پہنچا تو پانی آپس میں مل گیا، فرعون اپنی پوری قوم کے ساتھ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ مسلمان جس دن تم پکا اور سچا نمازی بن جاؤ گے اور اپنے ایمان کی بنیاد پر اللہ کی معرفت حاصل کر لو گے، نہ جانے کتنے فرعون ہیں جو زمانے کے سمندر اور دریا میں غرقاب ہو جائیں گے۔ تم اپنے سے رب کو راضی کرو، رب راضی ہو جائے گا تو رب کا سب ہے، وہ سب کو تیرا غلام بنا دے گا۔ جب فرعون اپنی فرعونیت کے ساتھ ڈوب کر ہلاک ہوا، سنو قاری صاحب، تو فرعون کا مسخرہ بہروپیہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ کون بچا؟ فرعون کا مسخرہ کہتے ہیں بہروپیہ کو، ہمارے جھارکھنڈ میں بہروپیہ بولتے ہیں، ہے نا؟ کبھی ڈاکٹر بن جائے، کبھی کچھ بن جائے، اور لوگوں کو ہنساوے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بہروپیہ۔ تو وہ فرعون کا بہروپیہ بچ گیا، نہیں ڈوبا۔ تو موسیٰ علیہ، لیکن وہ بڑا چالاک بہروپیہ تھا، کسی کی نقلیں نہیں اتارتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا، کبھی ان کے چہرے کی طرح چہرہ بنا لے، کبھی ان کے کپڑے کی طرح کپڑا پہن لے، اور اس کے بعد فرعون اور قوم کو جا کے ہنساتا تھا۔ وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ جب وہ بچا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اللہ، جس مسخرہ سے مجھے زیادہ تکلیف پہنچی وہی عذاب دنیا میں گرفتار ہونے سے بچ گیا۔ تو آواز آئی کہ موسیٰ، جس وقت فرعون اور اس کی قوم پر عذاب ہو رہا تھا،
یہ فرعون کا مسخرہ تیری صورت میں نظر آ رہا تھا۔ اے مسلمان، فرعون کا مسخرہ موسیٰ کی صورت میں نظر آ جائے تو عذاب دنیا سے بچ جائے۔ داڑھی رکھ کر جب تم مصطفیٰ کی صورت میں نظر آ جاؤ گے تو پھر قبر کی کیا مجال کیا عذاب دے دے، اور جہنم کی کیا مجال ہے کیا عذاب۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور سراج ملت، فیضان حضور شمس ملت، حضور نعیم ملت، حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ بہرائچی زندہ باد۔ یہ ہے میرا آپ کی سنت، بہت خوبی، ماشاءاللہ۔ سنت مصطفیٰ کانفرنس میں آپ کی آمد میں آپ کے لیے مبارکباد ہو۔ یہ سنت کی حفاظت کرو، نالیوں میں بہنے سے بچاؤ، نکھستوں میں جانے سے بچاؤ، پاؤں تلے آنے سے بچاؤ، اور جب اس کو بچا کر تم قبر میں جاؤ گے فرشتے نبی کو دکھا کر پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، تو تیری گاہی دیکھ کر مصطفیٰ کہہ دے کہ یہ میرا غلام ہے تو تیری قسمت چمک جائے گی۔ پھر قبر کی کیا مجال کیا عذاب دے، اور جہنم کی کیا مجال کیا عذاب دے۔ یہ ہے چہرے کا نور، اور جس دن تم سب رکھ لو گے ایک انقلاب آ جائے گا تمہارے۔ کسی بس یا ٹرین میں اسلام کی شہزادی پھر تنہا نظر نہیں جائے گی۔ اگر وہ ایک بار نقاب ہوگی تو کئی ایک گاڑی والے اس کے سپاہی وہی موجود ہوں گے، نہ انہیں کو چھوڑے گا نہ انہیں کو پریشان کرے گا۔ زمانے میں بھی تم ممتاز رہو گے، مرنے کے بعد بھی تم ممتاز رہو گے۔ مسلمان، یہ ہے تمہارے چہرے کا نور، اب تو ہو جاؤ مسرور۔ بچنا بچانا ہے تو رکھو نبی کی سنت کو زندہ کرو، نالیوں میں نہ جانے دو، نجاستوں میں نہ جانے دو، غلاظتوں میں نہ جانے دو، پاؤں تلے نہ آنے دو۔ تم اس کی حفاظت کرو گے، قبر میں تیری حفاظت ہو جائے گی۔ ہے کوئی مرد مجاہد اسلامی شہزادہ ملت کا ایسا وفادار جو دل سے ہے تیار کہ اب اسطورہ نہیں چلے گا، جو دل سے تیار ہے وہی ہاتھ اٹھائے گا۔ اس لیے ہاتھ اٹھانا ایک وعدہ ہوتا ہے، کوئی نہیں اٹھائے گا تو ہم اپنی قسمت پر ماتم کرتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن ہماری قسمت کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ کوئی اٹھے بھی نہ کرے، ہاتھ اٹھے گا۔ دیکھو کس کا نصیبہ بلند ہے، جو دل سے تیار ہے وہ ہاتھ اٹھا کر فرشتوں کو گواہ بنا۔ حضرت کو دکھاؤ، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام، شعار اسلام، سنت مصطفیٰ، داڑھی مبارک۔ جب آپ سب جہنم اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہو، وقت بہت ہو گیا ہے، شورا حضرات بھی باقی ہیں، علماء بھی کثرت سے موجود ہیں، لیکن میں ایک ایسا نسخہ دے کر جاؤں گا کہ اگر اس کے آپ عاجز ہو گئے تو یقیناً جہنم سے آپ بچ جائیں گے، بیوی بچوں کو بچا لیں گے۔ اگر آپ دل سے تیار ہے بچنے بچانے کے لیے، آپ ضرور تیار ہیں، اسی لیے تو آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ بچیں گے بچائیں گے، تو آؤ اسی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو جس نے ہمیں کہا جہنم سے بچو، جہنم سے بچاؤ۔ اے اللہ، یہ بچنے کے لیے تیار ہیں، بچانے کے لیے تیار ہیں، ان کو ہم کیا نسخہ دے دیں، کیا دے دیں کہ اس کو کریں تو بچ جائیں؟ تو قرآن میں اعلان ہوتا ہے رب کا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ ارے بچانا چاہتے ہو تو بیوی بچوں کو نمازی بناؤ اور خود نماز کی محافظت کرو۔ جب تک نمازی بنو گے نہیں، بیوی بچوں کو بنا پاؤ گے نہیں، ورنہ جب بیوی سے کہو گے بیوی نماز تو کہے گی سرکار پہلے آ۔ اگر نماز نہیں پڑھتے اور بیٹی سے کہو گے بیٹی نماز، کہے گی بپا پہلے آ۔ بیٹی سے کہو گے نماز تو کہے گی پپا پہلے آ۔ اور پروردگار عالم نے اسی کو تو کہا ہے، اسی فلسفے کو تو اعلان کیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ بیوی بچوں کو نمازی بناؤ اور خود نماز کی محافظت کرتے رہو۔ اے مسلمان، جہنم سے بچنے بچانے کے لیے آؤ نماز میں، ہو جاؤ رب کی پناہ میں۔ جو نماز میں وہ رب کی، زور سے بولو، ہمیں اور آپ کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ کس کو مرنا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔
تو صرف نمازی لوگ مریں گے؟ بے نمازی مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ وہ بھی مر جائے گا. ہاں تو یاد رکھنا، نمازی جب مرے گا اپنی موت سے، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ پورا بہت لمبا ہے، وہ جملے اس کے بہت زیادہ ہیں، اور نماز کے تعلق سے جو جملہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ مصروف ہو جائیں. میرے آقا فرماتے ہیں نماز کے لیے الصلاۃ النور، نماز نور ہے. نماز کیوں نہ ہو نماز نور، یہ نماز ہے ادائے حضور، حضور کا سراپا نور، نور کی ادا نور، وہ ہے الصلاۃ النور. ارے نماز فرض ہوئی بعد میں، قیام رکوع سجدہ مسجد اقصی میں نبی نے کیا پہلے، اس نور کے ادا کو رب نے کیا پسند اور قیامت تک کے لیے کر دیا فرض تاکہ یہ ادا قیامت تک باقی رہے. نماز نور، نمازی جب اپنی موت سے مر کے قبر میں جائے گا تو نماز نور بن کر قبر کو منور کرے گی، قبر کشادہ ہوگی، جنت کی کھڑکی کھلے گی، ہوا آئے گی. یہ ہے نمازیوں کا انعام. اور جب بھی نمازی اپنی موت سے مرے گا تو اس کی قبر میں عذاب بن کر سانپ آئے گا. کیا آئے گا؟ دو سے بولو. سانپ دیکھے ہو آپ لوگ؟ کتنے لوگوں نے سانپ دیکھا ہے جناب دو؟ اور یہ سبوں نے دیکھا ہے. یہ سانپ جس کو آپ نے دیکھا ہے جب چاہو پکڑ لو، جب چاہو وہ دیکھو وہ پکڑتا ہے. اب پکڑ نہ سکو تو ڈنڈے سے مار دو، ہاں پکڑ لے گا مسلمان. اس لیے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، میں ایک جانتا ہوں، حضرت لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، کہ اس کو پڑھ کے سانپ کی طرف دیکھ لو اور پھونک دو تو سانپ کی مجال نہیں کہ ڈس لے بلکہ وہ غلام بن جائے گا. اور وہی آیت پڑھ کے اگر پھونک دو سانپ ڈسا ہو تو فوراً زہر اتر جائے گا. مگر پڑھنے کے لیے زبان چاہیے، جو جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کھائے، ورنہ پورا قرآن پڑھو گے تب بھی ڈس لے گا. نماز پڑھو گے نہیں ہے، شام کو منتر جاؤ گے تو کہیں ڈسے ایک جگہ نہیں 4 جگہ ڈسے گا. تو وہ جہنم کا سانپ عذاب بن کر جو بے نمازی مردے کی قبر میں آئے گا، اس کا پیر کا ناخن 70 گز لمبا ہوگا. کتنا لمبا ناخن ہوگا؟ ہم اور آپ کیا، ہمارے آپ کے باپ بھی مل کر، دنیا کے جن و انسان سب مل کر اس سانپ کو ہلاک کرنا چاہیں تو ہلاک نہیں کر سکتے. بے نمازی مردے کی قبر میں عذاب بن کر جو سانپ آئے گا اس کا پیر کا ناخن 70 گز لمبا ہوگا. ایک مرتبہ بے نمازی مردے کو ڈستا ہوا جب وہ سانپ مارے گا، یہ مردہ زمین کے اندر 70 گز نیچے دھس جائے گا. 70 گز کے ناخن گاڑ کے مردے کو نکالے گا، پھر مارے گا، پھر نکالے گا. مردہ چیخ کر پوچھے گا تو کون ہے، یہ عذاب کیسا؟ تو وہ سانپ کہے گا میں الشجاع الاقرع ہوں، عذاب کے لیے مقرر ہوں. تم نے ظہر کی نماز چھوڑی ہے، عصر تک ماروں گا، عصر کو چھوڑا مغرب تک ماروں گا، مغرب کو چھوڑا عشاء تک ماروں گا، عشاء کو چھوڑا فجر تک ماروں گا، فجر کو چھوڑا ظہر تک ماروں گا. اے بے نمازی اسی طرح قیامت تک مارتا رہوں گا. اولاد والو، بیوی بچوں سے پیار کرنے والوں، اگر تمہارے گائے کے تانے کے برابر بھی دل میں اپنے آپ سے اپنی اولاد بیوی بچوں سے پیار ہے تو نمازوں کو اس کے وقتوں پر ادا کرو. بیوی بچوں کو نماز کا پابند بناؤ تاکہ سانپ اور قبر کے اٹھنے بڑے عذاب سے بچ جاؤ. بیوی بچوں کو بچا لو. جب قبر کے اٹھنے بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے یقیناً قیامت کے دن جہنم اور اس کے عذاب سے پلک جھپکتے ہی پل سے رات پار کر جاؤ گے. 70,000 کے قافلے کے ساتھ تم پل سے رات پار کر کے جب جنت عدن میں پہنچ جاؤ گے تب پروردگار عالم اپنے دیدار سے تمہیں مشرف فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والوں تم سب کو سلام. اسی لیے تو ہے میرے آقا کا فرمان الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے. نماز مومنین کے لیے. اب آپ کا امتحان ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ہاتھ آپ نے اٹھایا تھا اور بچو گے اسی وقت جب نمازی بن جاؤ گے. جو لوگ دل سے تیار ہیں
اتنے بڑے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے وہ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں کہ ہم نمازوں کو اس کے وقتوں پر ادا کریں گے، بیوی بچوں کو پابند بنائیں گے، اور جب تک سیکھ نہیں جائیں گے اپنے مسجد کے امام کے بعد جا کر سیکھتے رہیں گے، اور مولوی کو کمسیوں میں دیکھ کر رکوع سجدہ کرتے رہیں گے۔ تبھی تو جذبہ پیدا ہوگا سیکھنے کا۔ بولے لہذا کتنے لوگ دل سے تیار ہیں کہ ہم اتنے بڑے صاحب کے عذاب سے بچیں گے، بیوی بچوں کو بچائیں گے، اس کے لیے نماز کی پابندی کریں گے، گھر میں پابند بناویں گے؟ کتنے لوگ دل سے تیار ہیں؟ اب وہی لوگ ہاتھ اٹھائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہو گیا، یہ حضرت کی دعا کی برکت ہے۔ اب اس گاؤں کیا نام ہے؟ کوئی یہاں سے بتاوے۔ جڑ ہی جڑ، ہاں میں سمجھ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جڑ جو ہے، جڑ بولتے ہیں اس کو، جو درخت کا جڑ نیچے ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جڑ ہی جڑ ہی۔ اس نے یہ، اور وہی اصل ہے۔ ہماری اصل کیا ہے؟ گردن، سر۔ کوئی کاٹ دے تو ہم چل نہیں پائیں گے، اور اگر درخت کا جڑ نکال دو تو وہ مر جائے گا۔ جڑ ہی پر تو کھڑا ہے، اس کی شاخ کاٹ دو، اس کے پتی نوچ لو تو کھڑا ہے، لیکن جڑ اکھاڑ دو تو یہ جڑ ہی ہے۔ ہاں جھارکھنڈ میں جڑ کو جڑ بولتے ہیں۔ تو اب یہ جڑ والے جتنے ہیں، اس میں سے 5 آدمی، رمضان کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے، ایسا 5 آدمی جو صبح کی نماز کے لیے گاؤں والوں کو جگائے، ان کے دروازے پر جائے، ان کو سلام کرے اور اس کو دعوت دے کہ اذان ہونے والی ہے یا ہو گئی، مسجد چلو۔ 5 آدمی، ایسا مرد مجاہد 40 دن اس ذمہ داری کو نبھائے۔ اور 40 دن میں اگر سسرال جانا ہو، اگر کہیں بھی جانا ہو، ایسے لوگ بھی ہیں جو سسرال جاتے ہی نہیں، ایک سے ایک لوگ ہیں نہیں جاتے ہیں، ناراض رہتے ہیں اپنے ساس سسر سے، نہیں جاتے۔ کہیں بھی جانا ہو تو 4 آدمی وہ کام کریں، اور اگر چاروں چلے جائیں تو مجبوری۔ لہذا 5 آدمی پنجتن پاک کے نام پر، 5 وقت کی نماز کے نام پر کوئی ذمہ داری کو قبول کر لے کہ ہم صبح کی نماز کے وقت اٹھیں گے، اور اللہ کا انعام ہوگا اگر ارادہ کر لو گے تو وقت پر اٹھ ہی جاؤ گے کہ ہم جاگیں گے اور اپنے محلے میں مسلمانوں کو جگا کر مسجد میں لے جائیں گے۔ کیا ایسے 5 لوگ جرہی کے مل جائیں گے مجھ کو؟ اچھا جرہی کا کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یہ تو جرہی کتنے لوگ ہیں جن ہاتھ اٹھانا تو؟ ارے دیکھو سب باہر گاؤں کے ہیں۔ اچھا چلو بہت لوگ ہیں، تو 5 آدمی پنجتن پاک کے نام پر، 5 وقت کی نماز کے نام پر، ایسا 5 مجاہد جو اس ذمہ داری کو قبول کر لے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب انہیں مسجد لے جاؤ گے تو سجدوں کی بنیاد پر وہ جہنم سے بچیں گے، اور لے جانے کی بنیاد پر خدا پیچھے بچا گے۔ 5 آدمی، 5، اور 5 دور کی بات ہے، ایک بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ یا اللہ، ارے 2 کھڑے ہو گئے ایک ساتھ، نعرہ تکبیر۔ اب تو تیسرا کھڑا ہو ہی جائے گا، جب 2 ہو گئے ہیں تو ایک اور آئے گا۔ کھڑے رہیے گا آپ لوگ، دیکھتے ہیں اب وہ تیسرا کون ہے۔ اللہ یحب الوترا، وزر اللہ کو پسند ہے۔ اب وہ تیسرا کون ہے جو ان کے کندھے سے کندھا ملائے گا اور ان کا داہنا بازو بایاں بازو بن کر نماز کے لیے اٹھے گا، اٹھائے گا 5واں۔ ہمیں چاہیے 5 مگر ہو گئے ہیں 2۔ اب دیکھو تیسرا کون ہے؟ ارے کوئی تیسرا ہے؟ نہیں، یہ ادھر ہے، آپ دیکھ نہیں رہے۔ ارے ادھر آ جاؤ، آ جاؤ بھیا، آگے آ جاؤ، آپ بھی آگے آ جائیے۔ اچھا آپ وہیں رہیے، بزرگ آدمی ہے، ایک ادھر ہے کہ 2 آدمی ملے تیسرا، ایک یہ آ گئے 3۔ اب آپ نعرہ لگائیے تاکہ چوتھا کھڑا ہو جائے۔ آپ تو خالی دیکھتے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور سراج ملت، فیضان حضور شمس ملت، حضور نعیم ملت، حضرت مفتی شمس الدین صاحب قبلہ
واہ واہ وہیں کھڑے رہیے. 3 ہو گئے ہیں، اب چوتھا آئے گا تو بنے گا 4، تب یہ ہوں گے مکمل یار. اللہ کا نام میں حروف ہے 4، محمد میں حروف ہے 4، احمد میں 4، اولو العزم انبیاء 4، کتاب آسمانی جس کو اللہ نے نازل کیا مشہور 4، توریت، انجیل، زبور، قرآن، اور ان سب میں افضل قرآن، یہ 4 خلفائے راشدین 4. اب جو آئے گا چوتھا وہ ہوگا 4، تب ہوگا سب کا بیڑا پار. دیکھو وہ چوتھا کون نصیب پر ہے. 3 آ گئے ہیں، انشاءاللہ چوتھا آ ہی جائے گا. اب یہ جو چوتھا ہوگا وہ بڑا نصیب بر ہوگا. یہ یار اسی سے مکمل ہوں گے 4. اور کوئی نہیں آئے گا تو یہ ہمارے 3 کافی ہیں، لیکن جو آئے گا وہ بڑا نصیب پر ہوگا. اتنے بڑے مجمع میں ایک آدمی اور آ جائے تاکہ ان کے کندھے سے کندھا ملا لے. آپ لوگ کھڑے ہیں گننے کی بیٹھے ورنہ گن لیں گے ہم. یہ دیکھیں کھڑا ہوا چوتھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اب پنجتن پاک کے نام پر کوئی آ ہی جائے گا. ایمان میں حروف ہے 5، انسان میں حروف 5، اور شیطان میں بھی حروف 5. وہ شیطانت کو پامال کرنے کے لیے ایمان کی دولت لے کر یہ نکلے ہیں 5. مفرر والے ہو گئے 4 ہوئے ہیں. 5 اب آپ لوگوں میں سے کوئی نعرہ لگاوے جو زندہ دین انسان ہو. مجمع میں کوئی نعرہ لگانا جانتا ہے؟ اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نعیم ملت، پیر طریقت، سراج ملت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، جملہ مسلمانان زندہ باد، زندہ باد، پائندہ باد. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. جو مجھ کو وقت ملا تھا اس میں 5 منٹ میں نے زیادہ بول دیا ان 5 زندہ دل مسلمانوں کے نام پر. السلام علیکم.